السلام علیکم وعلیکم السلام. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل کے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تنہائی میں رہنا پسند ہے, ہمیں زیادہ لوگوں سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا, ہم اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں, ہم دیواروں کو دیکھتے رہتے ہیں. تو اس چیز سے کس طرح بندے کو نجات مل سکتی ہے اور وہ اس چیز سے کس طرح دھیان بدل سکتا ہے؟ اچھا یار یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بھی اگین جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں نا, کچھ چیزیں جو ہم نے ہابیز بنائی ہوئی ہیں. آج کل آپ نے بڑی ٹرم سنتے ہوگے, میرا بچہ انٹروورٹ ہے, میں انٹروورٹ ہوں, ٹھیک ہے, میں لوگوں سے نہیں ملتا. میں یہ انٹروورٹ ایکسٹروورٹ بھی کچھ لیبلز ہیں جو ہم نے اپنے لیے بنا لیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ استعمال ہوتے ہیں اسکیپزم کے لیے. اسکیپزم کیا ہے کہ اب مجھے جو ہے نا کام کرنا پڑ جائے گا تو یار بہتر ہے کہ میں نے نہیں کرنا, میں تو انٹروورٹ ہوں. مجھے شادی پہ جانا ہے, پیچھے سے بیٹھ کے وہ کیا کر رہا ہوگا, وہ بیٹھ کے جو ہے وہ یوٹیوب کی کیا اپنے یا شارٹس کو اسکرول کر رہا ہوگا, یا وہ فیس بک پہ لگا ہوگا, مطلب یا کچھ نہیں تو کسی لڑکی کے ساتھ لگا ہوگا اگر وہ, یا لڑکی کے ساتھ لگی ہوگی, یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے نا کسی اور طرح کی غلط ویڈیوز پڑ گئے ہوں گے. اب چونکہ یہ چیزیں وہ سب کے سامنے نہیں کر سکتے تو وہ اپنے آپ کو لونلینس کا لیبل دیتے ہیں. اچھا کچھ لوگ جنرلی لون ہوتے ہیں, ان کے دوست یار نہیں ہوتے. ابھی ایک بچی میرے پاس کیس آیا تھا اس بچی کا, تو وہ بچی جو ہے وہ کہنے لگی جی میرا کوئی دوست نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے زندگی میں یونیورسٹی میں پہلی دفعہ دوست بنائے. اچھا وہ دوستوں کا گروپ تھا, اس گروپ میں کوئی سال ڈیڑھ کی دوستی کے بعد اس بچی کو چھوڑ دیا. اب وہ جب اس نے اس بچی کو گروپ سے نکال دیا, اب وہ بچی ڈپریشن میں گئی ہوئی ہے. اس کے پیرنٹس کہنے لگے یہ اتنی ڈپریشن میں گئی ہوئی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ جی میری زندگی کا کیا فائدہ, پہلی دفعہ زندگی میں دوست بنائے ہیں, دوست چھوڑ کے چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں نا ایک بات آپ کو بڑی مزیدار, ہم بات کرتے ہیں ہر چیز کو سیرا سے کنیکٹ کرنے کے لیے, رائٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ نکلے ہیں؟ کتنے لوگ تھے؟ کوئی بھی نہیں تھے, اکیلے تھے. اگر وہ یہ کہتے مجھے اکیلا پن ہو رہا ہے, میں لونلینس فیل کر رہا ہوں, تو کیا ہمارے مذہب کا جو یعنی آج جہاں اسلام ہے کیا وہ یہاں ہوتا, کیا وہ پھیلتا؟ بالکل نہیں پھیلتا, رائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ آپ کے ساتھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے باتیں کرتے تھے, اللہ سے دوستی لگائی ہوئی تھی, رائٹ. تو اسی طرح جب ان کے ساتھ لوگ جوڑنا شروع ہوئے, آپ نے لونلینس کے ساتھ دوسری چیز کیا ایڈ کی تھی؟ اوور تھنکنگ. اوور تھنکنگ, ٹھیک ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو خالی دماغ ہے نا وہ شیطان کی درسگاہ ہے, ٹھیک ہے. اب شیطان جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو وہ شیطان ہم پہ کیا حملہ کرتا ہے, اس حملے کو کہتے ہیں وسوسہ, ٹھیک ہے. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو شیطان کہتا ہے, اچھا وسوسے کو بڑے کمال کے دیتا ہے, ایسا بدبخت ہے کہ وہ ایسا وسوسہ دے گا کہ آپ کی ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے. وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کو بھول جاؤ, نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاؤ. وہ ڈالے گا یار تم اکیلے بیٹھے ہو, پڑھ رہے ہو, تمہارے دوست یار کھیل رہے ہیں, تم سے پیار نہیں کرتے. اب وہ ہوگی ایک حقیقت بظاہر کہ یار واقعی یار تمہارے ماں باپ تمہیں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے, تم سے پیار. اب وہ کوئی نہ کوئی ایسا وسوسہ آپ کے مائنڈ میں ڈالے گا, اینڈ دین یو ول اسٹارٹ اوور تھنکنگ. پھر آٹومیٹکلی آپ کا دماغ سوچ میں پڑ جائے گا اب میں کیا کروں, میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, میں مظلوم ہوں, میرے یہ زمانہ ظالم ہے. وہ ساری کی ساری چیزوں کو وہ ایک اچھا وہ شیطان خود نہیں بھی کرے گا تو من الجنۃ والناس, انسانوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہوگا جو وہ شیطانی عمل کر رہا ہے آپ کے مائنڈ میں وسوسہ ڈالنے کا. ہماری ود آل ڈیو رسپیکٹ, لیکن ہماری جو بہنیں بیٹیاں مائیں ہیں وہ اکثر اس بات کے اوپر بہت زیادہ کرتی ہیں کہ جی وہ ایک دوسرے کے بارے میں انہوں نے کہنا, ایک دوسرے کے بارے میں کیا اسے کہتے ہیں وسوسے ڈالنا. وہ ایک دوسرے کو وسوسے ڈال رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی شکایتیں لگا رہی ہوتی ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ گوسپ کر رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں غیبت کر رہی ہوتی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں غیبت سے منع کر رہے ہیں. اچھا پھر ایک تیسری چیز جو اوور تھنکنگ میں آتی ہے وہ ہے آپ کا کمپیریزن. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوتا ہوں کہ کمپیٹ ود یور سیلف یو ول بیکم بیٹر, کمپیٹ ود ادرز یو ول بیکم بیٹر. یعنی کہ اپنے آپ سے مقابلہ کرو, تم کل سے بہتر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہلاک ہو گیا, اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا کل آج سے بہتر نہ ہو, رائٹ. جب آپ اپنے آپ سے مقابلہ کرو گے آپ کا کل آج سے بہتر ہوگا. جب آپ دوسروں سے مقابلہ کرو گے تو آپ کا کل ہمیشہ آج سے خراب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے کل مقابلہ کیا تھا مرسڈیز کا, اس نے رولز رائس لے لیا, اب کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے, ہو گیا 10 پتر تھلے کے لیے یعنی بات ہے کہ ان کتنے جاسے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کتنے جاسے والا جو ہے نا اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. سو اب یہ جو اوور تھنکنگ کا یہ بھی ایک سیشن ہے. میرے پاس جب کیسز آتے ہیں نا
میں انہیں کہتا ہوں کہ یار یہ آپ نے فیشن لیا ہے بلکہ اس کو آپ پروفیشن بنا چکے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ایک میں انٹرسٹنگ آپ کو کیس سناتا ہوں. مجھے وہ ایک بچی کا فون آیا, کہنے لگی سر میں سلوا کرنا چاہتی ہوں. میں نے تو پوچھا میں کیوں سلوا کرنا چاہتی ہوں؟ کہنے لگی کہ سر مجھے جو ہے نا وہ اوور تھنکنگ کی بیماری ہے, میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہوں. میں کہا چلو شکر ہے, تم مان تو گئی کہ اوور تھنکنگ کی بیماری ہے. میں کہا تم نے اوور تھنکنگ میں سب سے بڑا نقصان کیا کیا ہے؟ کہا کہ سر طلاق نہیں ہوئے. آپ امیجن کرو کہ اللہ کے الاؤڈ اعمال میں سب سے ناپسندیدہ عمل اوور تھنکنگ پہ طلاق لے لی, خلا لے لی. میں نے پوچھا کس بات پہ خلا لی؟ بچی کہنے لگی سر جب میں چھوٹی تھی تو میرے ساتھ میرے گھر میں میرے اپنے کزنز نے, میرے اپنے عزیزوں نے جو ہے وہ ہر طرح کی زیادتی کی, ٹھیک ہے, میں میری زندگی تباہ برباد کر دی, میرے اپنے سگے اس میں شامل تھے. اب جب میں بڑی ہوئی ہوں تو میری بیٹی جب 3 سال کی ہوئی تو مجھے لگا کہ کہیں میری بیٹی کے ساتھ بھی وہی کچھ نہ ہو. میں نے اپنے شوہر سے کہا ہم نے الگ گھر میں رہنا, اور جب تک ہماری بچی 18 سال کی نہیں ہوتی ہم نے کسی سے میل ملاپ نہیں رکھنا. اب یہ اوور تھنکنگ چل رہی ہے نا, ٹھیک. شوہر نے اس کو سمجھایا کہ مسئلہ کیا, کہتے ہیں میں شوہر کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ بچپن میں کس نے کیا, کیا کیا, ٹھیک ہے. تو ایونچولی اس نے کہا شوہر سے کھلا لے لی کہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں. کہتی میں نے بہانے بنائے ایسے کہ واقعی وہ مجبور ہو گیا کہ اس کے مطلب گھر والے میرے مجبور ہوئے کہ ہاں ایسے انسان کے ساتھ تمہیں نہیں رہنا. سر آج میں پچھتا رہی ہوں, میں واپس جانا چاہتی ہوں. اب سوچو یہ اس ایک اوور تھنکنگ کا رزلٹ تھا کہ وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ جو میرے ساتھ برا ہوا, جو میرے ساتھ غلط ہوا, کرنے والے میرے گھر میں موجود تھے, میرے کزن, میرے عزیز رشتہ دار. اس چکر میں اس نے خلا لے لی, اپنی شادی برباد کر دی. وہ بچی جو کہ ابھی پیدا ہوئی تھی اس کو باپ سے محروم کر دیا. سو یہ ایک ایسا فیشن ہے جس کے اوپر ہمیں بچنا چاہیے. اچھا ہم سیرت اٹھاتے ہیں, دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اوور تھنکنگ کی. سب سے کلاسیکل مثال, بلکہ مجھے اس سے زیادہ ایک دو زمانہ حضرت یوسف. وہ آتا ہے بندہ, اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے بادشاہ کو یہ بتاؤ. وہ 7 سال تک وہ خواب بتانا بادشاہ کو بھول جاتا ہے. 7 سال بعد اس کو چالا جاتا ہے, وہ بادشاہ صاحب جیل میں ایک بندہ بیٹھا ہے. اب اگر 7 سال یوسف یہ اوور تھنکنگ کرتے رہتے کہ یار یہ تو چلا گیا, اس نے بتایا نہیں, میں برباد ہو جاؤں گا, نعوذ باللہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا, تو آج ہم یہ یوسف کو قصہ بیان نہ کر رہے ہوتے, رائٹ. سو یہ ایک بیماری ہے جس بیماری کا علاج بھی ہے. میرے نزدیک آپ کو اس سے نکلنا ضروری ہے, بیکاز اگر آپ اوور تھنکنگ میں سے باہر نہیں نکلیں گے تو اوور تھنکنگ آپ سے باہر نہیں نکلے گی. رہا سوال لونلینس کا, رہا سوال اکیلے پن کا, تو اس کے لیے بڑا سمپل سا حل یہ ہے کہ بھائی اگر زیادہ نہیں تو 2-3 تو ایسے دوست بناؤ کہ جب آپ کو ضرورت ہو وہ آپ کے لیے کھڑے ہوں. کیونکہ ورنہ کیا ہوگا, جب آپ کا آخری وقت آئے گا, وہ حضرت کیا نام ہے میاں محمد بخش کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا, میں پنجابی میں سناتا ہوں, پھر اس کے بعد ترجمہ بھی کر دوں گا انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ جس تمبے نال گڑتی دیون اس تمبے نال پانی, جیڑے آمن میل محمد اوہے آن مکانی. ٹھیک ہے, یعنی تمبا کہتے ہیں روئی کو. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس کو گڑتی دی جاتی ہے شہد کی, تو وہ اکثر وہ روئی میں ڈال کے نچوڑتے ہیں اس کے منہ میں. تو کہہ رہے ہیں جس تمبے نال گڑتی دیون, یعنی کہ وہ لوگ جو اس تمبے کے ساتھ یا اس روئی کے ساتھ مجھے گڑتی دے رہے ہیں, اوہے آن مکائے, ٹھیک ہے, اس تمبے نال پانی. تو اینڈ میں جب اب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو میت کو بھی وہی روئی اس سے صفائی جاتی ہے, اس کے کانوں میں اس کی جسم میں ڈالی جاتی ہے. جیڑے آون میل محمد, جو آپ سے دنیا میں ملنے آتے تھے نا, وہی آن مکانی, اینڈ میں بھی صرف وہی آئے گے. وہ اپنے ہیں, باقی سب سپنے ہیں. تو سپنوں سے بچو, اوور تھنکنگ سے بچو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. السلام علیکم.